سحر مطلب جادو. یہ بھی انسان کے گناہوں کو، انسان اگر کوئی شخص جادو سیکھتا ہے، جادو کرتا ہے، کرواتا ہے، کسی طرح سے جادو میں شامل ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس نے مخالف گناہ کیا، بہت بڑا گناہ کیا جو اس کو برباد کر دے. تو عربی زبان میں جادو کو کہتے ہیں صرف سحر. اور اسی طرح علماء کرام نے اس کی تعریف کئی طرح سے کی ہے، اور انہی میں سے ایک علماء حضرت مشہور امام ازہری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ شرک کہتے ہیں کہ ایسی چیز کو جو اس کی حقیقت سے بدل دے، جو سامنے حقیقت نظر آ رہی ہے وہ نہ ہو، اس کی حقیقت سے بدل دے. اور ایسے ہی امام ابن قدامہ کہتے ہیں کہ جادو کہتے ہیں جو حق کو باطل سے بدل دے. اور اسی طرح اور علماء کرام کہتے ہیں کہ جادو کہتے ہیں اس چیز کو جو شیطان کی قربت حاصل کر لے اور اللہ رب العالمین کے سامنے ایسی شرکی ایسی کام کرے جس کو اللہ رب العالمین معاف نہ کرے. تو معلوم کیا ہوا، خلاصہ کلام کیا نکلا کہ شرک کرنے والا شیطان سے معاہدہ کرتا ہے، جس کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جادوگر پہلے تو شرکیہ کام انجام دیتا ہے، جس کے بدلے میں شیطان اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے کئی طرح سے مدد کرتا ہے. تو جادو سیکھنا، جادو کرنا، جادو کروانا یہ حرام ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جادو میں تاثیر ہوتی ہے یا اثر رکھتا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی پر جادو کر تو ہاں رکھتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اثر رکھتا ہے. جادو سے انسان قتل کروا سکتا ہے، بیوی کے درمیان جدائی کروا سکتا ہے، بیوی کے درمیان محبت ڈال سکتا ہے، نفرت ڈال سکتا ہے، ایک دوسرے کے درمیان پھوٹ ڈال سکتا ہے. اور یہ جان لیجیے سب کچھ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی ہوتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا. لبید بن عاصم نے، حضرت عائشہ کہتی، حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قبیلے زریق کے ایک شخص نے جس کا نام لبید بن عاصم نے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. اور اس قدر اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس یہ ہوتا تھا کہ آپ نے فلاں کام کر لیا ہے، لیکن آپ وہ کام نہیں کیے ہوتے تھے. اس قدر آپ پر یہ تاثیر جاری ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز میرے پاس آئے اور کہا، اللہ رب العالمین سے بار بار دعا کر رہے تھے. اس کے بعد کہا، اے عائشہ اللہ رب العالمین نے میری دعا قبول فرما لی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ ایک روز میرے پاس دو شخص آئے، میرے ایک سرہانے اور ایک پیر کے بعد دونوں بیٹھ گئے. ان میں سے ایک شخص نے دوسرے شخص سے پوچھا، ما اوذی بالقلب ما اوذی الرجل، اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے شخص نے کہا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے. پھر ایک دوسرے پہلے شخص نے کہا جادو کس نے کیا ہے؟ دوسرے شخص نے کہا لبید بن عاصم نے. پھر اس پہلے شخص نے کہا کہ جادو کس چیز میں کیا ہے؟ تو دوسرے شخص نے کہا یہ جادو کنگھی، بال اور کھجور کے خوشے میں کیا گیا ہے. پھر پہلے شخص نے کہا جادو کہاں پہ ہے؟ جادو کر کے کہاں پہ ڈالا ہے؟ تو دوسرے شخص نے کہا کہ یہ بیر زربان میں کیا ہے. بیر زربان یہ کنویں کا نام ہے. بیر مانے کنواں ہوتا ہے، زربان یہ کنویں کا نام ہے. تو بیر زربان نے جادو کر کے ڈالا تھا لبید بن عاصم نے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس کنویں کے پاس گئے تو اس کنویں میں دیکھا کہ پانی سرخ ہو گیا ہے اور جو کھجور کے خوشے تھے وہ شیطان کی طرح اسے ایک دم بد شکل نظر آ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے نکلوا کر پھینک کیوں نہیں دیے، کہیں ڈال کیوں نہیں دیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں لوگ شرک اور فتنے میں مبتلا ہونا جائے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز کے بعد صحابہ کرام کو حکم دیا اور اسے نکلوا کر زمین میں گاڑ دیا. تو معلوم کیا ہوا کہ تاثیر جادو میں تاثیر ہوتی ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچ نہ سکے. تو اسی لیے ہمیں جادو کرنا، جادو کروانا اور کسی طرح سے اس میں ملوث ہونا یہ حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مختلف گناہوں میں سے جو انسان کو تباہ و برباد کر دے. اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فال نکالنے والے یا کروانے والے یا کوہانت کروانے والے کرنے والے یا اسی طرح جادو سیکھنے والے سکھانے والے پر اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت برسائی ہے، اللہ کی لعنت.
تو معلوم کیا ہوا کہ جادو ایک ایسا گناہ ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجتناب کرنے سے، اس سے دور رہنے سے کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس سے اجتناب کرو، اس سے دور رہو۔